26 ہے۔ آج ہم آگے پڑھتے ہیں جو اصولی میراث میں ہم نے وہ حصص جو ہے نا وہ پڑھے تھے کہ پوتیوں کا میراث میں سے وہ کتنا حصہ ملے گا، اور اسی طرح بیٹیوں کو میراث میں کتنا حصہ ملے گا، ان کی حالتیں ہم نے وہ بیان وہ بھی کی تھی۔ تو بیٹیوں کی 3 حالتیں تھیں اور پوتیوں کی وہ 6 حالتیں تھیں کہ میراث میں سے ان کو کتنا حصہ ملے گا، وہ ہم نے تفصیل کے ساتھ کل وہ ڈسکس کیا تھے۔ آج ہم یہ صفحہ نمبر 18 پر آپ دیکھیں کہ جو حقیقی بہنوں کی وہ 5 حالتیں ہوتی ہیں، اور میں پہلے بتا چکا ہوں حقیقی بہنیں کون ہوتی ہیں۔ تو دیکھو اولاد بہن بھائی 3 قسم پر ہوتے ہیں نا، ایک ہوتا ہے حقیقی بہن بھائی، ایک ہوتا ہے اللاتی بہن بھائی، اور ایک ہوتا ہے اخیافی بہن بھائی۔ اخیافی بہن بھائی تو وہ ہوتے ہیں جو ماں شریک ہوتے ہیں، یہ پہلے میں نے آپ کو تفصیل سے بتایا تھا، اور اس طرح اللاتی بہن بھائی یہ وہ ہوتے ہیں جو کہ باپ شریک ہوتے ہیں، اور اس طرح حقیقی بہن بھائی وہ ہوتے ہیں جو ایک ماں باپ کے ہوتے ہیں، تو اس کو حقیقی بہن بھائی وہ کہتے ہیں۔ اب اخیافی بہن بھائی کون سے ہوتے ہیں؟ وہ ماں شریک کا مطلب یہ ہے کہ ماں شریک کا مطلب یہ ہے کہ ایک عورت ہے، اس نے شادی کی تھی ایک مرد کے ساتھ، اس کی بچی بھی ہو گئی، اب وہ شوہر فوت ہوا، اس عورت نے کسی اور بندے کے ساتھ شادی کر لی، تو پہلے شوہر سے بھی ان کے بچے ہیں اور دوسری شوہر سے بھی ان کے بچے ہیں، تو یہ بچے آپس میں اخیافی بہن بھائی ہوں گے، کیونکہ ان کی ماں ایک ہے، ماں شریک ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور جو دوسرا ہے وہ جو اللاتی ہوتے ہیں، جو باپ شریک ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جو باپ شریک وہ ہوتے ہیں، یعنی ایک بندہ ہے اور اس کی 2 یا 3 یا 4 وہ بیویاں ہیں، اور وہ کیا کرتا ہے، وہ ان سب سے ان کی اولاد ہے۔ تو دیکھو مائیں تو سب کی الگ الگ ہے، لیکن باپ ان ساروں کا ایک جیسا ہے، تو اس کو کیا کہا جائے گا، اس کو وہ کہا جائے گا باپ شریک۔ اور حقیقی تو وہ ہوتی جس کے ایک باپ اور ایک ماں، یعنی مطلب ایک بندہ ہے، اس نے ایک شادی کی ہے اور اس سے ان کی اولاد ہو جاتی ہے، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے، حقیقی بہن بھائی۔ تو اسی حقیقی بہن بھائیوں کی 5 حالتیں ہیں، یعنی ان کو میراث ملے گا۔ جب حقیقی بہن بھائی کی حالت بیان ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی فوت ہوا ہے نا، تو بھائی کے مال میں سے حقیقی بہن بھائیوں کو کتنا حصہ وہ ملے گا وہ آپ کو بتا رہے ہیں۔ تو دیکھو یہ کہتے ہیں کہ اگر حقیقی بہن ایک ہو اور میت کا حقیقی بھائی باپ دادا بیٹا پوتا اور بیٹیاں نہ ہو تو حقیقی بہن کو نصف ملے گا، یعنی کہ آدھا حصہ پھر ان کو کیا ہوگا، وہ ملے گا۔ اب اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہوا، دیکھو میں نے قاعدہ کلیہ آپ لوگوں کو بتایا تھا، قاعدہ کلیہ یہ تھا کہ اگر عورت چاہے وہ بہن ہے، چاہے وہ بیٹی ہے، یا چاہے وہ پوتی ہے، اگر یہ ایک ہو تو اس کو میراث میں سے آدھا حصہ وہ ملے گا، اور اگر یہ 2 ہو یا 2 سے زیادہ ہو تو پھر ان کو میراث میں سے ثلثان ملے گا، یعنی کہ 2/3 حصہ ان کو وہ ملے گا۔ یہ قاعدہ قانون ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کی پہلی صورت یہ ہوتی ہے کہ مثال کے طور پر اگر ایک شخص ہے، اس کی ایک بیٹی ہے اور اس کا نہ بھائی ہے اور نہ اس طرح میت کا نہ بیٹا ہے نہ اور بیٹیاں ہیں، صرف ایک ہی ہے، تو اس کو اس کے مال میں سے آدھا حصہ ملے گا، یعنی مطلب 1/2۔ اب یہاں پر اس کو 1/2 ملے گا، باقی جو حصہ ہے، ایک حصہ بچتا ہے، وہ پھر جو چچا ہوگا، اگر چاچا نہ ہوگا تو پھر جو چاچا کے جو بیٹے ہوں گے ان کو بطور عصبہ وہ حصہ وہ لے لے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ تو ہو گئی یہ والی بات، لیکن ایک قاعدے قانون کے مطابق اگر 2 ہو یا 2 سے زیادہ ہو بیٹیاں تو پھر ان کو ثلثان یعنی 2/3 ملے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مال کو 3 حصے کریں گے، جو ان کا 2/3 حصہ ہے وہ پھر ان کو وہ ملے گا۔ یہ پہلی حالت ہے۔ جو دوسری حالت ہے وہ یہ ہے کہ اگر حقیقی بہنیں 1 سے زائد ہو اور میت کا حقیقی بھائی باپ دادا بیٹا پوتا اور بیٹیاں نہ ہو تو بہنوں کو ثلثان ملے گا۔ اب کوئی بندہ فوت ہوا اور اس کا نہ باپ ہے نہ اس کا بیٹا ہے نہ اس کا بھائی ہے، کوئی بھی نہیں ہے سوائے اس کی 2 بہنیں ہیں یا 3 یا 4 بہنیں ہیں۔ اب بھائی کی میراث میں سے ان بہنوں کو کتنا حصہ ملے گا، تو وہ ثلثان۔ مثلا ثلثان کا مطلب یہ ہے جو 2/3 ہوتا ہے، یعنی کہ 2/3، یعنی مال کو 3 حصے کریں گے، جو اس کا 2/3 2/3 ہوگا وہ کس کو ملے گا، وہ ان کو ملے گا، وہ آپس میں برابر وہ تقسیم وہ کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد جو تیسرا ہے جو ان کی حالت ہے، اگر حقیقی بہنوں کے ساتھ میت کا باپ دادا بیٹا پوتا اور بیٹیاں نہ ہو، البتہ حقیقی بھائی ہو، تو وہ حقیقی بہنیں عصبہ بالغیر بن جائیں گی اور باقی ماندہ ترکہ کو آپس میں للذکر مثل حظ الانثیین کے لیے تقسیم ہوگا۔ کیا مطلب ہے؟ دیکھو ایک بندہ فوت ہوا، اس کا بیٹا بھی ہے اور اس کی بیٹیاں بھی ہیں، تو یہ بیٹا بیٹی آپس میں بہن بھائی ہو گئے۔ اب کیا ہوگا؟ پہلے تو یہ تھا کہ اگر صرف بہنیں ہو اور 2 سے زیادہ ہو تو وہ تو ان کو 2/3 ملے گا، ثلثان ملے گا، ٹھیک ہے۔ اب ساتھ میں بھائی بھی آ گیا
تو للذکر مثل حظ الانثیین کے تحت ایسا ہوگا کہ ایک بھائی کو دو بہنوں کے حصے کے برابر حصہ ملے گا۔ پھر اگر اس میں سے کوئی حصہ بچتا ہے مثال کے طور پر، تو وہ پھر آپس میں بھی اس قاعدے قانون کے مطابق ان آپس میں اس کو وہ اسبہ بنا دے گا۔ یعنی بھائی نے یہ کمال کر دیا کہ وہ اپنے بہنوں کو اسبہ بنا دے گا۔ اسبہ کا مطلب یہ ہے کہ اب جو باقی مال بچ گیا نا وہ چاچا کو نہیں ملے گا، وہ چاچے کے بیٹے کو بھی نہیں ملے گا، بلکہ وہ ان میں آپس میں پھر جو ہے نا ان میں تقسیم وہ ہو جائے گا ان کے حصے کے مطابق، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد جو یہ تو ہو گیا۔ چوتھی حالت ان کی یہ ہے، اگر حقیقی بہنوں کے ساتھ میت کا باپ، دادا، بیٹا، پوتا نہ ہو، البتہ لڑکی پوتی میں سے کوئی ہو تو حقیقی بہنیں اسبہ ہوں گی، اور لڑکی اور پوتی کو دینے کے بعد ماں بقیہ ترکہ حقیقی بہنوں کو ملے گا۔ کیا مطلب؟ اگر حقیقی بہنوں کے ساتھ میت کا باپ بھی تو نہیں ہے، دادا بھی نہیں ہے، بیٹا بھی نہیں ہے، پوتا بھی نہیں ہے، البتہ لڑکی پوتی میں سے کوئی ہو، پوتی ہے، یعنی کہ پوتی کا مطلب یہ ہے کہ جو پوتی ہوتے ہیں نا، مثال جو بیٹے کا بیٹی ہو گیا، تو حقیقی بہنیں اسبہ ہوں گی، اور لڑکی وہ پوتی کو دینے کے بعد ماں بقی، لڑکی اور پوتی مطلب اگر اس کی بیٹی ہے یا بیٹی کی بیٹی اگر ہو تو پوتی ہو گئی، دینے کے بعد ماں بقی ترکہ حقیقی بہنوں کو وہ ملے گا۔ اس کے بعد جو باقی ترکہ ہے جو بچتا ہے ان سے، وہ حقیقی بہنوں کو کیا ہوگا، وہ مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، نمبر 5 کیا ہے؟ اگر حقیقی بہنوں کے ساتھ باپ، دادا، لڑکا، پوتا وغیرہ میں سے کوئی ایک بھی ہو تو حقیقی بہن سب محروم ہو جائے۔ مثال بندہ فوت ہوا، اس کا کیا ہے، اس کا بیٹا ہے، تو بیٹا جب ہے تو پھر بہنوں کو کچھ بھی نہیں ملے گا، اگر پوتا ہے تو کچھ بھی نہیں ملے گا، اگر پڑپوتا ہے تو پھر بہنوں کو کچھ بھی نہیں ملے گا، ٹھیک ہے نا۔ لیکن یہ بھی ترتیب کے ساتھ ہے، اگر بیٹا نہ ہوا، پوتا ہے اور بیٹا پہلے فوت ہوا تھا تو پھر پوتے کو سارا کچھ ملے گا، بہنوں کو کچھ نہیں ملے گا، اور اس اگر پوتا نہ پڑپوتا موجود تھا اس وقت تو پھر پڑپوتے کو وہ ملے گا، ٹھیک ہے۔ یہ جو تھے نا حقیقی بہن بھائیوں کی یہ 5 حالتیں جو آج میں نے بیان کر دی۔ کل انشاءاللہ اللاتی بہن کے ساتھ حالتیں ہیں، اور اللاتی بہن بھائی جو یہ کون ہوتے ہیں یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ اللاتی بہن بھائی وہ کون ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ اس کو پر کل ڈسکس کر لیں گے۔ ابھی علوم القرآن کی طرف آ جاتے ہیں اور علوم القرآن کو وہ پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔